اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایم اے اسلامیات تخصص فی القرآن و تفسیر کے کورس بعنوان علم تفسیر اور اس کا ارتقاء کوڈ نمبر 4552 کے کورس 4552 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کورس 18 یونٹوں پر مشتمل ہے۔ یونٹ نمبر 1 مبادیات تفسیر پر مشتمل ہے۔ مبادیات تفسیر میں سے علم تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی، تاویل کے لغوی اور اصطلاحی معنی، تفسیر و تاویل میں فرق، ترجمہ کا مفہوم، ترجمہ کی اقسام، علم تفسیر کی اہمیت مختلف اعتبارات سے اور مفسرین کے طبقات کو اس یونٹ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 2 میں تفسیر بالماثور کے رجحانات اور اس کے متعلقات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 3 میں تفسیر بالرائے کے رجحان اور اس کے متعلقات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں تفسیر بالرائے کے دیگر رجحانات کو بیان کر دیا گیا ہے، جیسے تفسیر کا فقہی رجحان، تفسیر کا صوفی رجحان، تفسیر کا فلسفی رجحان، معتزلہ کا تفسیری رجحان، خوارج کا تفسیری رجحان، امامیہ اثنا عشریہ کا تفسیری رجحان، ادبی تفسیری رجحان اور الہادی تفسیری رجحان۔ یونٹ نمبر 5 میں عہد نبوی اور عہد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں جو تفسیری کام ہوا ہے اس کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 6 میں عہد تابعین و عہد تبع تابعین میں جو تفسیری کام ہوا ہے اس کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 7، 8، 9 اور 10 میں 3 صدی ہجری سے لے کر 10ویں صدی ہجری تک جو تفسیری کام ہوا ہے اس کو تاریخی مراحل کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اور ان صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے تعارف، ان کتابوں کے اسلوب، ان کتابوں کی خصوصیات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 11 میں 1091 ہجری سے 1354 ہجری تک جو تفسیر پر کام ہوا ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 12 میں 1358 سے لے کر 1420 ہجری تک کے تفسیری ادب کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 13 میں 249 ہجری سے 1130 ہجری تک بر صغیر میں عربی میں تفسیر نویسی کے آغاز و ارتقاء کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 14 میں بر صغیر میں عربی میں تفسیر نویسی کا جو ارتقاء ہے اور اس کا عرصہ 1140 ہجری سے 1356 ہجری تک ہے کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور اس میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس عرصہ کے دوران ان کے تعارف، ان کے مصنفین یا مؤلفین یا مرتبین کے تعارف، تفسیروں کے مناہج، اسالیب اور تفسیروں کی خصوصیات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ جبکہ یونٹ نمبر 15، 16، 17 اور 18 میں 12ویں صدی ہجری سے 1421 ہجری تک بر صغیر پاک و ہند میں جو تفسیر پر کام ہوا ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس عرصہ کے دوران جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان تفسیروں کے اسالیب و مناہج کو اور ان کی خصوصیات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اس کورس میں ایک خاص تسلسل کے ساتھ علم تفسیر اور اس کے ارتقاء کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کورس کے یونٹ نمبر 1 جو کہ تفسیر کی مبادیات پر مشتمل ہے اس کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ تفسیر اصل میں فسرہ سے ماخوذ ہے، اور یہ باب تفعیل پر ہے، جیسے فسرہ یفسر تفسیراً، تو تفسیر کے لغوی معنی ہیں بیان کرنا، اجاگر کرنا، کسی چیز کو بے نقاب کر دینا، کسی چیز کے اوپر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دینا،
یہ تفسیر کے معنی میں آتا ہے۔ جہاں تک تفسیر کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اس کے حروف، اس کے الفاظ، اس کی آیات کی وضاحت کر دینا، توضیح کر دینا، ان کے اندر جو معانی اور مطالب ہوتے ہیں ان کو بیان کر دینا تفسیر کہلاتا ہے۔ دوسرا لفظ جو تعویل ہے وہ بھی باب تفعیل کے وزن پر ہے، جیسے اولا یؤول تعویل مؤول مؤول، مؤول تعویل کرنے والے کو کہتے ہیں اور مؤول اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تعویل کی جاتی ہے۔ تعویل کے لغوی معنی ہے پھیرنا۔ اصطلاح میں تعویل کا مفہوم کو یوں ہے کہ ایک قرآنی آیت بہت سے مفاہیم اور مطالب پر مشتمل ہو تو ان بہت سے مفاہیم اور مطالب میں سے راجح معنی کو بیان کر دینا اور اس کا انتخاب کر دینا تعویل کہلاتا ہے۔ گویا انتخاب معانی کا یہ عمل جو ہے اسے تعویل کہتے ہیں۔ جہاں تک تفسیر اور تعویل میں فرق کا تعلق ہے تو اس میں دو طرح کے رجحان پائے جاتے ہیں۔ پہلے رجحان کے مطابق تفسیر اور تعویل میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی تفسیر اور تعویل دونوں مترادف لفظ ہیں۔ تفسیر کا معنی بیان کرنا، تعویل کا معنی بیان کرنا، اور یہ رجحان جو ہے اس رجحان کے نمائندے جو ہیں وہ متقدمین مفسرین حضرات ہیں۔ جیسے امام طبری جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی جامع البیان فی تعویل آیہ القرآن، جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، تو انہوں نے اپنے کتاب کے نام ہی میں لفظ تعویل کو استعمال کیا۔ امام طبری جب کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے آغاز میں یوں لکھتے ہیں التعویل فی قولہ تعالی کذا و کذا۔ جہاں تک دوسرے رجحان کے نمائندوں کا تعلق ہے تو وہ تفسیر اور تعویل میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہے وہ نقل کے ساتھ خاص ہے، کہ جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان کو بیان کر دینا تفسیر کہلاتا ہے۔ لیکن جہاں تک تعویل کا تعلق ہے تو تعویل کا مفہوم یہ ہے کہ آیات کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں، جو بہت سارے معانی پائے جاتے ہیں، بہت سارے مطالب پائے جاتے ہیں، ان معانی اور مطالب میں سے کسی ایسے مطلب کو اختیار کر لینا جس مطلب کا تقاضا وہ آیت کر رہی ہوتی ہے اور ذات باری تعالیٰ کی مراد بھی اس مطلب سے پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو اختیار کر لینا جو ہے تعویل کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین زابی اپنی مشہور زمانہ کتاب التفسیر والمفسرون میں بہت ساری تعریفات کو ذکر کرنے کے بعد ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں اور یوں تطبیق کرتے ہیں کہ تفسیر کا تعلق جو ہے وہ روایت کے ساتھ ہے اور تعویل کا تعلق جو ہے وہ درایت کے ساتھ ہے۔ گویا تفسیر جو ہے وہ روایتی چیز ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی روایت ملتی ہے، صحابی کا قول ملتا ہے، تابعی کا قول ملتا ہے، تو اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کر دینا تفسیر کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس بہت سارے جو معنی ہیں ان کے اندر اجتہاد کر کے اجتہاد کی بنیاد پر مفاہیم کو چن لینا تعویل کہلاتا ہے۔ تفسیر اور تفہیم کے مفہوم کے بعد اور دونوں میں فرق جان لینے کے بعد جو چیز ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں وہ ہے علم تفسیر کی اہمیت۔ آپ کے اس کورس میں علم تفسیر کی اہمیت کو مختلف اعتبارات سے بیان کر دیا گیا ہے۔ مثلا علم تفسیر کی اہمیت فضیلت کے اعتبار سے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ خود کتنے فضائل سے مزین ہے، تو جس ذات کا یہ کلام ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں تو اس کی تفسیر کی فضیلت کا کیا کہنا۔ بہت سی روایات ہیں اور بہت سے اقوال ہیں جن سے تفسیر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، تو یہ فضیلت جو ہے وہ علم تفسیر کی اہمیت کا ایک پہلو بنتا ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے یا دوسرا اعتبار جو ہے وہ علم تفسیر کی اہمیت ضرورت کے لحاظ سے، جتنی کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ہمیں اپنی زندگی میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی کی اہمیت جو ہے ضرورت کی بنیاد پر بڑھ جاتی ہے، لہذا تفسیر جو ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ضرورت کی بنیاد پر اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ہمیں تفسیر کون سے پہلوؤں سے اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ
جن کے اندر جو معانی اور مطالب ہوتے ہیں انہیں ہمیں جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، تو انہیں جاننے کے لیے ہمیں جس علم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے وہ علم تفسیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے پہلو ہیں جن کی وجہ سے علم تفسیر کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا قرآن پاک کے اندر بعض ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو مبہم قسم کے ہیں، ان کے معنی اور مطالب عام قاری نہیں جان سکتا ہے، تو ان کے معنی، مطالب اور مفاہیم کو جاننے کے لیے ہمیں علم تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر کچھ اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں، مثلا زکوٰۃ ایک اصطلاح ہے، صلاۃ ایک اصطلاح ہے، احسان ایک اصطلاح ہے، اسی طرح کی بے شمار اصطلاحات ہیں۔ لوگوں نے تو اصطلاحات قرآن پر کتب بھی تالیف کی ہیں، تو ان اصطلاحات سے ہم آشنا نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہمیں ان کی تشریح اور توضیح نہ ملے، اور یہ تشریح اور توضیح ہمیں تفسیر سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر کی اہمیت کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ ہے موضوع۔ دیکھیے قرآن پاک کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان جو ہے جب اس کا موضوع ہے تو انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں، انسان بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس کو۔ ان مسائل کے لیے جن کا تعلق براہ راست قرآن پاک کی آیات سے ہے، ان کی معرفت کے لیے انسان کو تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل کو وہاں سے حاصل کر لے، اور جو مشکلات اس کو فہم قرآن میں پیش آ رہی ہیں ان کا وہ حل تلاش کر لے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں علم تفسیر سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی اہمیت جو ہے وہ ایک اور پہلو سے بھی اجاگر ہوتی ہے، وہ ہے امت اسلامیہ کا اہتمام۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے قرآن مجید نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کی مختلف اعتبارات سے خدمات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں۔ ہر ایک مفسر جو ہے جب وہ کوئی تفسیر لکھنا چاہتا ہے تو اس کا مقصد اپنا ہوتا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ تفسیر کو لکھ ڈالتا ہے۔ تو اغراض و مقاصد کا یہ تنوع جو ہے یہ اصل میں تفسیروں کی کثرت کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ تفسیر کی کتب کے علاوہ کچھ لوگوں نے اصول تفسیر پر کتابیں لکھیں، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، اور اسی طرح مقدمہ فی اصول تفسیر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اور اس کے علاوہ بہت سی اصول تفسیر کی کتابیں ہیں۔ اگر تفسیر کی اہمیت نہ ہوتی اور تفسیر کو لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی تو یہ لوگ قطعاً اس قسم کی تکلیف میں نہ پڑتے اور یہ اصول تفسیر پر کتب نہ لکھتے، اور یہ کتابیں جو ہیں معرض وجود میں کبھی بھی نہ آتی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ تفسیر جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر امت اسلامیہ نے تفسیریں تالیف کرنے کا، اصول تفسیر پر کتب تالیف کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کی پہلی جلد میں بعض مفسرین جو ہیں وہ بڑے مفصل قسم کے مقدمات لکھتے ہیں۔ ان مقدمات کے اندر تفسیر کے تعارف کو پیش کیا جاتا ہے، اور جو اصول وہ مفسر تفسیر کو لکھنے میں استعمال کر رہا ہوتا ہے اس اصول کو بیان کر دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے جن لوگوں نے کوئی کام کیا ہوتا ہے تو اس کام کا وہ مختصر سا جائزہ اس تفسیر کے مقدمہ میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ اہتمام جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ تفسیر کی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت ہی مفسرین کو کتب تفسیر کی پہلی جلدوں میں مقدمات لکھنے پر ابھارتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے اس کی تفسیر کے لیے، اس کی توضیح کے لیے کئی طرح کے علوم اس کائنات میں ایجاد ہوئے، اور ان علوم کو علوم القرآن کہا جاتا ہے۔ علوم القرآن سارے کے سارے جو ہیں وہ علم تفسیر کی خدمت کے لیے ایجاد ہوئے ہیں۔ مثلا دیکھیے علوم القرآن کی کتب جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو کون کون سی مباحث ملتی ہیں؟ آپ کو یہ مباحث ملتی ہیں: ناسخ اور منسوخ کی معرفت، مکی اور مدنی آیات کی معرفت، اور اس کے علاوہ اسباب نزول کی مباحث آپ کو ملتی ہیں، اور صورتوں کے ایک صورت کے دوسری صورت کے ساتھ، ایک آیت کے دوسری صورت کے ساتھ جو تعلق اور ربط ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ
مفردات قرآن کے بارے میں مباحث ہوتی ہیں، اصطلاحات قرآن کے بارے میں لوگ بحث کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو علوم القرآن کے دائرے میں شامل ہوتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو جو ہیں ان کتابوں میں مل جاتی ہیں جو علوم القرآن کے نام سے مشہور ہیں۔ تو اگر علم تفسیر کی اہمیت نہ ہوتی تو یہ لوگ علوم القرآن کی کتابیں کبھی نہ لکھتے۔ تو علوم القرآن کی کتابوں کی یہ بہتات اور کثرت جو ہے یہ واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ تفسیر جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ایک علم ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے علم میں یہ بھی ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے اپنے کورس کے اندر کہ علماء کرام نے تفسیر کے لیے کچھ شروط بیان کی ہیں، اور یہ شروط جو ہیں اگر ان کا ہم بغور مطالعہ کریں تو واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ علم تفسیر بہت ہی اہمیت کا حامل علم ہے۔ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو لوگ اس طرح کی کڑی شروط کبھی عائد نہ کرتے، اور مفسر کے لیے اس طرح کی قیود، اس طرح کے اصول اور ضوابط کبھی وضع نہ کرتے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مفسر جو ہے وہی ہو سکتا ہے جو بہت ساری شروط کا حامل ہو۔ آپ کے کورس میں کم و بیش 20 سے اوپر شروط بیان کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں جو لیکچر آئے گا اس میں ہم مفسر کی شروط کو زیر بحث لائیں گے، تو وہ شروط جو ہیں ساری کی سارا دلالت کرتی ہیں کہ علم تفسیر جو ہے اسے ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے علم میں بھی ہے اور آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ عالم اسلام میں جو بھی دینی مدارس ہیں، جو بھی یونیورسٹیاں ہیں، جو بھی جامعات ہیں، جو بھی دینی ادارے ہیں، ان کے اندر قرآن پاک اور قرآن پاک کی تفسیر کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مدارس کے اندر تو پوری کی پوری تفسیریں جو ہیں وہ کورس میں شامل کر دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جامعات کے اندر تو مستقل قسم کے شعبے کھولے جا چکے ہیں۔ آپ اس وقت جس یونیورسٹی میں تشریف فرما ہیں اور آپ ہیں بھی ایم اے اسلامیات تخصص فی القرآن و تفسیر کے طالب علم، تو اگر علم تفسیر کی اہمیت نہ ہوتی تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر شعبہ تفسیر اور قرآن کبھی قائم نہ ہوتا۔ اگر علم تفسیر کی اہمیت نہ ہوتی تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں قسم تفسیر کبھی نہ کھلتا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی دیگر جامعات میں مستقل شعبے تو نہیں ہیں، لیکن ایم اے اسلامیات میں ایک خاص لازمی پرچہ ہے، وہ القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ اس پرچے کے اندر اصول تفسیر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تاریخ تفسیر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کے متون کے لیے کچھ صورتوں کا انتخاب کر کے ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو شعبوں کی یہ کثرت اور مضامین کا یہ اہتمام اور امت اسلامیہ کا شعبوں کے بارے میں جو یہ اہتمام ہے، یہ واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ تفسیر اہمیت کی حامل ہے۔ عزیز طلبہ، اس وقت تک جس موضوع کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اس سے متعلق آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ سر، میرا کوشچن ہے کہ پہلے مفسر اور پہلی تفسیر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ پہلے مفسر اس کائنات میں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، خواہ وہ قولی ہیں، فعلی ہیں یا تقریری ہیں، ان سب پر تفسیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پہلے مفسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پہلی تفسیر آپ کی احادیث مبارکہ ہیں۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر سیکھنے کے لیے کس صحابی کے حق میں دعا فرمائی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کے حق میں علم تفسیر سیکھنے کی دعا فرمائی تھی ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ التاویل۔ تو ان کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ آج تفسیری ادب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت سارے تفسیری اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کے حق میں یہ دعا فرمائی ہو اور ان کے تفسیری اقوال ہمیں کتب تفسیر کے اندر کثرت کے ساتھ نہ ملیں۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ کون سے صحابی کا لقب ترجمان القرآن ہے؟ ترجمان القرآن
حضرت عبداللہ ابن عباس کا لقب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہیں کہ جن کے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ التاویل۔ تو یہ صحابی رسول جو ہیں ان ہی کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس وقت تک مبادیات تفسیر کے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے ان کا خلاصہ درج ذیل نکات میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، تفسیر اور تاویل کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ ہے تفسیر اور تاویل میں فرق۔ تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ ہے متقدمین اور متاخرین علماء کرام کا تفسیر اور تاویل کے بارے میں رجحان۔ متقدمین کے نزدیک تفسیر اور تاویل ایک ہی چیز کا نام ہے، جبکہ متاخرین کے نزدیک تفسیر اور چیز ہے اور تاویل اور چیز ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ متاخرین تفسیر اور تاویل میں فرق کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس موضوع کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے گفتگو کی ہے وہ ہے علم تفسیر کی اہمیت۔ علم تفسیر کی اہمیت کو میں نے آپ کے سامنے کئی اعتبارات سے بیان کیا ہے، جیسے فضیلت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، امت اسلامیہ کے اہتمام کے اعتبار سے، اسلامی ممالک میں شعبہ تفسیر کے اعتبار سے، کتب اصول تفسیر کی تالیف کی کثرت کے اعتبار سے، علوم القرآن کی کتب کی کثرت کے اعتبار سے، مفسرین کی جو تفسیریں ہیں ان کے مقدمات میں جو تفسیری مباحث لکھی گئی ہیں ان کی اہمیت کے اعتبار سے۔ تو یہ سارے کے سارے اعتبارات جو ہیں یہ علم تفسیر کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔